الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. اما بعد، معزز و مکرم صدر اجلاس نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، محترم المقام الحاج سید احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، دیگر قائدین، مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران ملت اسلامیہ، برادران وطن، اللہ آپ کے جذبے ایمانی اور حب الوطنی دونوں کو سلامت رکھے کہ بہت دیر سے بلکہ مغرب سے آپ رات کے اس آلموسٹ آخری حصے تک اپنی ذمہ داری کا احساس نبھاتے ہوئے ہندوستان کی آزادی کے 75 سالہ جشن میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور یقیناً مجھ سے پیش رو اکابر علماء نے بشمول حضرت مفتی خلیل احمد اور صدر مفتی جامع نظامیہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب اور دیگر مکاتب فکر کے علماء کرام نے مدلل مفصل خطابات فرمائے. اور پچھلے 300 برس میں یعنی جو مجاہدین آزادی نے اپنا کردار ادا کیا، بلکہ مجھے کہنے دیں کہ مجدد الف ثانی سے لے کر اشفاق اللہ شہید تک میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا نام ہوگا جو چھوٹا ہے. تو میں مقرر ان ناموں کی داستان یا قصے آپ کے سامنے اس لیے سنانا نہیں سمجھتا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نقیب ملت کے سننے کے لیے بے تاب اور بے قرار ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک بات میں کہوں گا، صرف ایک بات، وہ یہ کہ ماضی کے حالات آپ کو سنائے گئے، مسلمانوں کے گلوریس پاسٹ کی داستانیں آپ کو سنائی گئیں کہ کس طرح مجاہدین آزادی نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، کس طرح ظلم برداشت کیا، استبداد کو برداشت کیا، جور و ستم کو برداشت کیا، اپنی جانوں کو قربان کیا. تختہ دار پر جب چڑھائے گئے تو پھانسی کے پندے کو چوم لیا. یہ حوصلہ، یہ جذبہ، یہ ایثار، یہ قربانی، اسی کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان 75 برس پہلے غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوا. دوستو، ان داستانوں سے آپ کو کیا ملے گا؟ بالخصوص ہمارے یوتھ کو کیا ملے گا؟ جیسے کہا گیا کہ یوتھ کی تعداد یقیناً ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے، اور ہندوستان وہ ملک ہے کہ آج دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ مسلم پاپولیشن آفٹر انڈونیشیا وہ ہندوستان میں. تو آبادی کے تناسب سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کی دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی اس ملک میں رہتی ہے، پارٹیشن ہو جانے کے باوجود بھی، کیونکہ ہم نے اس ملک کو قبول نہیں کیا. ہم نے ہندوستان کو اپنا مسکن اور اپنا ملک بنایا. یہیں رہے، ہمارے آباء و اجداد اسی مٹی میں دفن ہیں. دوستو، یہ داستانوں سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ اشفاق اللہ شہید کی داستان آپ نے سنی، آپ نے مجدد الف ثانی کا واقعہ سنا، آپ نے ہزاروں سینکڑوں علماء کرام کی قربانیوں کی داستانیں سنی، حضرت کافی کی داستان آپ نے سنی، فضل حق خیرآبادی کا واقعہ آپ کو سنایا گیا. تو مجھے بتائیے کہ اس سے آپ کو کیا حاصل ہونا؟ اس لیے یہ داستانیں جب تک سناتی جاتی رہیں گی، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے پریڈیسیسرز کی سیکریفائسز جب تک نوجوانوں کو سنائی جاتی رہیں گی، نوجوانوں میں جذبہ ایمانی اور حریت باقی رہے گا. اور جب یہ بھول جائیں گے، یہ داستانوں کو جب فراموش کر دیا جائے گا، تو پھر یاد رکھنا، جس طرح انگریزوں نے 300 سال کے قریب ہندوستان پر حکومت کی تھی، پھر اسی طریقے سے یہ سنگ پریوار آپ پر حکومت کرے گا اور آپ کو غلاموں کی زنجیریں پہنا دی جائے گی. ان زنجیروں سے بچانے کے لیے، آپ کو آزادی کی ہوا فراہم کرنے کے لیے، آپ کو حریت دینے کے لیے، آپ کو آزادی فراہم کرنے کے لیے نقیب ملت اسد الدین اویسی نے اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا ہے. مورخ جب تاریخ لکھے گا ہندوستان کی
تو یقین جانیں آج کے اس جلسے کو یاد رکھے گا، اس سیمینار کو یاد رکھے گا جو منعقد کیا گیا تھا، یا پھر اس مشاعرے کو یاد رکھے گا جو کل ہونے والا ہے۔ کیوں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا سبق پھر پڑھ، عدالت کا، شجاعت کا، سخاوت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ مسلمانوں، آپ کو سبق پھر پڑھنے کی بات کی گئی۔ ایک بات کہوں کہ سبق پڑھے لکھوں کو نہیں پڑھایا جاتا ہے، جو آلریڈی پروفیسرز ہیں، جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں، ان سے نہیں کہا جاتا کہ سبق پڑھو۔ سبق اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے، سبق نوجوانوں کو ازبر کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ نوجوانوں، آپ کو سبق ازبر کروایا جا رہا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ سیکریفائسز کے جو لیسنز تھے، جو مورالز تھے، جو قربانیاں تھیں، وہ آپ کو ریوائز کروائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں کیا قربانیاں دی ہیں۔ وہ سرفروشی کی داستانیں، وہ جواں مردی کے قصے، وہ حوصلہ، وہ عزم، وہ استقلال، وہ استقامت، وہ مردانہ کردار جو ہمارے بزرگوں نے ادا کیا تھا۔ نوجوانوں، اسی کردار کو آپ کو یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی جب آپ پر ظلم ہو، زیادتی ہو، جور و ستم ہو، وہ اسی حوصلے کے ساتھ باطل قوتوں کے سامنے ٹہر سکیں۔ اور اللہ رب تبارک و تعالی نے بھی جا بجا قرآن مجید میں داستانیں سنائی ہیں، قصے سنائے ہیں۔ سورہ یوسف میں وہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو احسن قصے سنائے۔ کیوں سنایا گیا نوح کا قصہ؟ اللہ رب تبارک و تعالی نے تفصیل سے فراہم فرمایا ہے۔ کیوں سنایا گیا ابراہیم کا آگ میں پھینکا جانا؟ کیوں سنایا گیا اسماعیل کا سوری کے نیچے لیٹے جانا؟ کیوں اللہ رب تبارک و تعالی نے سنایا یونس کا قصہ؟ کیوں سنایا گیا یوسف کی داستان؟ کنویں میں پھینکا جانا، مصر کے بازار میں بکوا جانا، الزام لگوایا جانا، زندان پہ ڈال دیا جانا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام داستانیں اس لیے سنائی تاکہ تم سبق حاصل کر سکو، تاکہ تم کو سبق مل سکے اور علم مل سکے۔ تو دوستو، آج کے اس عظیم الشان جلسے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری ہسٹری کو ریوائز کیا جائے۔ اور جہاں تک یہ ترنگے کا تعلق ہے دوستوں، ترنگا گھر گھر لہرایا جا رہا ہے۔ حامد محمد خان صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ جس کے پاس گھر ہے وہ تو لگائے گا، اور جو بے گھر ہے وہ کہاں لگائے گا۔ میں ترنگے کے ساتھ حوالے سے صرف ایک بات آپ کو کہوں کہ the tricolor consists of 3 colors۔ کتنے؟ 3 رنگ ہیں، ایک سیفرن ہے اور ایک وائٹ ہے اور گرین ہے۔ اور جو سیفرن کلر ہے، جسے زعفرانی کلر کہا جاتا ہے یا اورنج کہا جاتا ہے، یہ کلر کیا سگنیفائی کرتا ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کلر کریج یعنی ہمت کی علامت ہے۔ اور کہیں بتائی گئی، ایک بتا رہا ہوں۔ اور جو بیچ میں وائٹ ہے، یہ ٹروتھ اور پیس کی علامت ہے، یعنی امن اور سچائی کی علامت ہے۔ اور جو گرین کلر ہے، یہ پراسپیرٹی کی علامت ہے، یہ گروتھ کی علامت ہے، یہ آسپیشیسنی کی علامت ہے۔ تو دوستو، یہ جو 3 رنگ ملے تب جا کے ترنگا ملا۔ یہ 3 رنگ کبھی ایک نہیں ہوں گے، یہ 3 الگ تھے اور یہ الگ ہی رہیں گے۔ اور مجھے کہنے دے، جسے آپ نے علماء کتاب کے کتابات میں سماعت کیا کہ 90,000 سے زائد لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اس میں 66,000 کے قریب مسلمان تھے۔ کتنے؟ تو تناسب کتنا ہوا؟ 70%۔ اب یہ جو کریج ہے ہندوستان کے ترنگے کا، مجھے کہنے دیں کہ اگر مسلمانوں کی تاریخ کو مٹا دیا جائے گا، ہمارے شہیدوں کی قربانیوں کو فراموش کر دیا جائے گا، مسلمانوں کے رول کو جنگی آزادی میں بھلا دیا جائے گا، تو یہ سیفرن رنگ جو کریج کی علامت ہے یہ پھیکا پڑ جائے گا، کیونکہ اس میں 70% حصہ ہم مسلمانوں کا ہے۔ امن ہم نے دیا ہے اس ملک کو، اور آسپیشیسنس اور یہ جو گروتھ فرٹیلیٹی ہے اس ملک کی، وہ ہماری طرف سے ہے، اسی لیے کہ مٹی میں ہم گئے ہیں اور ہم نے تم کو زندگی فراہم کی ہے۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نقیب ملت کی عمر دراز فرمائے، اس سعی کو، اس کاوش کو، اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہماری نوجوان نسل کو تاریخ کے جو اوراق ہے اسے پلٹ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پھر کل ہم میں وہی جذبہ پیدا ہو جو جذبہ مجاہدین آزادی کا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔